غریب گھر میں پیدا ہونے یا نہ ہونے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، غریب مرنے کا اختیار ہے میرے پاس۔ ہم نے اپنی کم علمی اور ہم نے اپنی کمزوری اور ہم نے اپنی کم عملی کو تقدیر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو بری جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں دیتا ہے، اس میں لیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ بھی ٹیسٹنگ ہے نا، وہ بھی ٹیسٹنگ ہے، میرے قریب آتا ہے یا مجھ سے دور جاتا ہے۔ ان آزمائشوں کے بعد جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، یہ بتانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ آتا ہے۔ سر لوگ یہ کرتے ہیں کہ تقدیر پہ ہماری تو جب پیدا ہوتا ہے انسان تو اس کی قسمت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو آ کے کرے گا وہ سب اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو اس پہ لوگ اس پہ بہت کوشچن کرتے ہیں اس پہ کہ کیا کہتے ہیں جب ہم تو کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہمارے اس میں لکھا ہوا تھا تبھی تو ہم نے کر لیا، ایسا ہم کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ایسا ہو گیا۔ یہ جان چھڑانا ہے نا، غریب گھر میں پیدا ہونے یا نہ ہونے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، غریب مرنے کا اختیار ہے میرے پاس، یہ اختیار ہے میرے پاس جی کہ میں محنت کروں، اللہ اجر دے گا، محنت سے کامیابی دے گا، رزق میں کشادگی دے گا۔ پیدائش کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں تھا، کہاں پیدا ہوں گا، کہاں پیدا ہوں گا، کس کے رحم میں پیدا ہوں گا، کس جگہ پیدا ہوں گا، کس وقت پیدا ہوں گا، کس منٹ میں پیدا ہوں گا، کوئی اختیار نہیں میرے پاس۔ لیکن باقی تو اللہ نے پوری ترتیب آپ کو بتائی ہے کہ یہ اعمال ہیں، یہ نتیجہ، یہ اعمال ہے، یہ نتیجہ، یہ اعمال ہے۔ پھر پورے انبیاء کا اتنا بڑا سلسلہ کس خوشی میں ایک ساری گائیڈ لائن بھیج رہے ہیں، رشتوں کی گائیڈ لائن، تجارت کی گائیڈ لائن، تعلیم کی گائیڈ لائن، تبلیغ کی گائیڈ لائن، معاشرتی گائیڈ، پھر کس خوشی میں آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں؟ اگر یہ سب فکس ہے تو پھر یہ بھیجا کیوں جا رہا ہے، پھر یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی کم علمی اور ہم نے اپنی کمزوری اور ہم نے اپنی کم عملی کو تقدیر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو بری جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ اس نے تو کہا ہے کہ محنت کرنی ہے، محنت کر۔ دیکھیں بیج اللہ تعالیٰ نے بنایا، کوئی بیج رکھے پھل دکھا کے دکھا دے؟ ایک بیج میں پورا درخت ہے، بیج نہیں بنا سکتا انسان، بیج کی اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس نے پوری ہدایت آپ کو بتا دی ہے کہ یہ بیج زمین میں کیسے جائے گا، زمین کو کیسے کھودا جائے گا، پانی دھوپ کیسے دی جائے گی، اس کو بچایا کیسے جائے گا کیڑے مکوڑوں سے، اس کے بعد اس کے اندر پھل کیسے آئے گا۔ یہ سارا کام کس نے کرنا ہے؟ انسان نے۔ یہ سارا کام انسان نے کرنا ہے۔ لاکھوں بیج ڈالے جاتے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے کس کے اندر سے پھل نکلے گا کس میں نہیں نکلے گا، یہ انسان کو نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے، اس کے علم میں ہے یہ بات۔ یہ انسان کیا کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن وہ آ کے اس کا بیج یا اس کا درخت تو نہیں ہٹا رہا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا اور پھر ہدایات دی اور پھر آپ کو عمل کی دنیا، یہ دارالاسباب ہے، یہاں پہ اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی اس طرح تھی یا اللہ کے اس کے اندر تھا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں دیتا ہے، اس میں لیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ بھی ٹیسٹنگ ہے نا، وہ بھی ٹیسٹنگ ہے، میرے قریب آتا ہے یا مجھ سے دور جاتا ہے، شکوہ کرتا ہے یا شکر کرتا ہے، وہ بھی سب ٹیسٹ ہے، وہ سب ٹیسٹ سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اور ہماری اوقات کیا، انبیاء بھی سارے کتنے مصائب انبیاء نے جھیلے، بالکل صرف یہ بتانے کے لیے ان کی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ تو اللہ کے برگزیدہ چنیدہ پیدائشی نبی ہیں، وہ خطا نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کے برگزیدہ نبی اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو تم بھی کر گزر رہے ہو تو کوئی اچھنوی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ماڈل ہے تمہارے لیے۔ اس آزمائش کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ تمہیں کرنا ہے، ان آزمائشوں کے بعد جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، یہ بتانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ آتا ہے۔ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ کے اوپر الزام ڈالے جائے۔